مالک ہر رات مالکن کو خوش نہ کر پاتا۔ مالکن پٹولا جیسی لڑکی تھی، شروع میں تو مجھ سے شرماتی اور کوئی بات نہ کرتی، میں بھی نظریں جھکا کر کام سے کام رکھتا۔ لیکن ایک رات مالکن نے مجھے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی اگر آج کی رات تم ادھر سونا چاہو تو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ لگی کہ کیا جواب دوں، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب اس رات مالکن نے… میرا نام ارسلان تھا اور میں میٹرک پاس تھا۔ مجھے نوکری کی تلاش تھی۔ میں گھر میں نوکری کرنے گیا تو مالکن نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ اس ایڈریس پر چلے جا، یہ ڈاکٹر میرا دوست ہے، وہ تمہارے کچھ ٹیسٹ لے گا، اگر وہ ٹیسٹ ٹھیک نکلے تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، یہ کیسی نوکری تھی جو ٹیسٹ ٹھیک نکلنے پر مجھے مل جائے گی؟ خیر، مجھے نوکری کی ضرورت تھی، اسی لیے میں مالک کے دیے ایڈریس پر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ لیے اور کچھ دیر بعد رپورٹ آئی تو وہ مجھے دے دی۔ میں نے گھر آ کر وہ رپورٹ مالک کو دکھائی تو وہ بڑے ہی عجیب انداز میں مسکرانے لگا۔ شکل بھی تمہاری ٹھیک ہے، رپورٹ بھی صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی آسانی سے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں ان ڈاکٹری رپورٹس میں کیا تھا۔ رپورٹ انگریزی زبان میں تھی اور مجھ جیسے میٹرک پاس بندے کے لیے یہ زبان پڑھنا آسان نہیں تھا۔ گھر آ کر یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کہی تو وہ کہنے لگی، یہ امیر لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے غریبوں کو نوکری پر رکھنے سے پہلے ٹیسٹ کروا لینا چاہتے ہیں کہ ہم میں کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نوکروں کی یہ بیماری کہیں ان کو نہ لگ جائے۔ میری بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی، اسی لیے میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے تو نوکری چاہیے تھی جو مجھے آسانی سے مل گئی تھی۔ اگلے دن سے میں کام پر لگ گیا۔ میری مالکن بہت خوبصورت عورت تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میں دل میں سوچا کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی، مگر میں اس کا معمولی سا ملازم تھا جسے وہ اپنا جسم دینا تو دور منہ بھی نہ لگاتی۔ میرا مالک ایاز بہت امیر آدمی تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ ایسے میں مالکن مجھے لے کر بازاروں میں پھرتی رہتی تھی کیونکہ اس کی اولاد نہ تھی۔ پتہ نہیں خرابی مالک میں تھی یا پھر مالکن میں، لیکن دونوں کے بیچ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، دونوں پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن مالک کا پرانا نوکر گھر آیا تو مجھے مبارکباد دے کر کہا، تم ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا مالک بڑی جلدی نوکر تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی جلدی نوکر تبدیل کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پرانے نوکر نے مجھے ڈرا دیا تھا، اسی لیے میں مالک اور مالکن کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا مالک زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا، اسی لیے میں مالکن کے لیے کام کرتا تھا۔ مالکن مجھ پر کافی مہربان تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم جوان آدمی ہو، صاف ستھرائی کا خیال رکھا کرو، مجھے نوکر بھی ایسا پسند ہے جو مالک کی طرح سجا سمرا رہے۔ یہ کہہ کر مالکن نے مجھے کئی نوٹ پکڑا دیے اور کہا، یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں، اسے صرف خود پر خرچ کرنا۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور میں بیوی کو کچھ بھی بتائے بغیر اگلے ہی دن ایک پارلر چلا گیا اور خود کو کافی سجا لیا۔ اگلے دن میں مالکن کے کمرے میں گیا تو اس نے مسکرا کر کہا، آج تو تم بہت اچھے لگ رہے ہو، ہمیشہ ایسے رہنا، اپنی تعریف کسی اچھی نہیں لگتی۔ اسی لیے میں شرما گیا۔ میری شادی کو 4 سال ہوئے تھے، مگر میری بیوی مالکن کی طرح خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی طرح فیشن کرتی تھی، اسی لیے میں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا۔ بیوی شوہر کے لیے سجے سورے تو شوہر کو بھی اچھا لگتا ہے، مگر میری بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ شادی کے پہلے سال ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن 3-4 ماہ بعد اسے تیز بخار ہوا اور وہ مر گئی۔ تب سے میری بیوی اس کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی، مگر میں مرد تھا، میری کچھ ضرورتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارا ایک اور بچہ ہو، مگر میری بیوی ڈر گئی تھی۔ بچے کے نام پر وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہمارے سارے بچے یوں ہی 3-4 ماہ بعد مر جائیں گے، اسی لیے وہ میرے پاس بھی نہیں پٹکتی تھی، مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ اسی لیے اپنی مالکن کو دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگتی تھی۔ لیکن مالکن کبھی کبھار مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی، شاید مالکن مالک سے بہت پیار کرتی تھی۔ پرانے نوکر نے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں تھی، مگر دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ مالک اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا تو مالکن کو فیشن کرنے اور پارٹیوں پر جانے سے وقت نہیں ملتا تھا، مگر اس سب کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ مالکن مجھ سے تھوڑی بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ شاید میں اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں مالکن کے ساتھ پیار کے سپنے دیکھنے لگا۔ اکثر فلموں، ڈراموں اور کہانیوں میں خوبصورت مالکن کو اپنے غریب نوکر سے پیار ہو جاتا ہے۔
اس طرح میں بھی چپکے سے مالکن سے پیار کرنے لگا تھا اور خواب دیکھتا تھا کہ مالکن ایک دن مجھ سے کہے گی کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ ایک رات تو مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے بستر میں میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ مالکن ہو۔ یہ جسم بالکل مالکن کے جسم کی طرح خوبصورت اور بھرا بھرا تھا۔ میری بیوی نے تو اپنی بیٹی کے غم میں خود کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیا تھا، لیکن مالکن مجھ غریب نوکر کے بستر پر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ خیال آنے پر میں شرمندہ سا ہو گیا اور اسے اپنا وہم سمجھ لیا۔ لیکن جو بھی تھا، آج کل مالکن میری طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیتی تھی۔ وہ بار بار مجھے اپنے کمرے میں کسی نہ کسی کام سے بلوا لیتی تھی، مجھے دیکھ کر بلا وجہ مسکراتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ مسکراہٹ کس لیے تھی، لیکن میں نے مالکن سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نوکر تھا اور مجھے اس نوکری کی ضرورت تھی، اسی لیے میں چپ ہی رہتا تھا۔ مالکن جس کام کے لیے مجھے کمرے میں بلاتی میں فوراً کر دیتا تاکہ مالک مجھے اس نوکری سے نکال نہ دے۔ میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مالکن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں مالکن کو اسپتال لے کر گیا اور مالک کو کال کر دی۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، مالکن اسپتال سے باہر نکلے تو بڑے مسکرا رہے تھے۔ اگلے دن مجھے ملازمہ نے بتایا کہ مالکن امید سے تھی۔ اس دن مالک نے ہم سب کو مٹھائی کھلائی اور پیسے دیے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا، مگر یہ میری آخری خوشی تھی۔ اس دن کے بعد مالکن نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ان کی زیادہ تر کام نوکرانی ہی کر دیتی تھی۔ اب مالکن نے باہر جانا بھی کم کر دیا تھا، اسی لیے میری ملاقات مالکن سے نہیں ہو پاتی تھی۔ کچھ دن تو میرا موڈ خراب رہا، میں مالکن کو دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ میں بھی مالکن کے خیال سے نکل آیا۔ میں نوکر تھا، مجھے نوکری کرنی تھی، اسی لیے میں اپنے کام پر توجہ دینے لگا۔ دن گزرتے گئے اور آخر وہ دن آ گیا جب مالکن ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، مگر مالک اب پہلے جیسا خوش نہیں رہتا تھا، وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالک کو اپنے پہلے بچے کی خوشی کیوں نہیں تھی۔ جب میں پہلی بار باپ بنا تھا تب میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر مالک پریشان تھا، جیسے بچہ نہیں بلکہ اس کے گھر میں کوئی بڑی تباہی آنے والی تھی۔ مالک نے مجھے ایک رات اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ یہ پوٹلی اپنے پاس رکھو، آج رات میری بیوی ایک بچے کو جنم دے گی، تم اس کی جگہ یہ پوٹلی رکھ دینا اور اس بچے کو چپکے سے اٹھا کر لے جانا اور دور کسی نہر میں پھینک دینا۔ میں نے مالک سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، اسی لیے آج بھی میں نے مالک سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جس بچے کے لیے پورے 10 سال انتظار کیا اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ان کے حکم پر سر ہلا دیا۔ رات ہوئی تو مالکن نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مالک کو جلدی تھی، اسی لیے وہ اسی رات مالکن کو گھر لے آیا اور مجھ سے کہا کہ تم ویسا ہی کرو جیسا میں نے حکم دیا ہے۔ جب مالکن نے بچے کو جنم دیا میں چپکے سے ان کے کمرے میں گیا۔ مالکن نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ اب بھی مالکن خوبصورت تھی، خوبصورت چہرہ اور بھرا بھرا جسم۔ میرا دل کیا میں مالکن کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں، مگر مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ میں نوکر تھا اور مجھے اپنے مالک کا حکم ماننا تھا، کیونکہ وہ مجھے اسی کام کے تو پیسے دیتا تھا۔ میں چپکے سے مالکن کے پاس گیا اور مالک کی دی ہوئی پوٹلی رکھ کر بچہ اٹھا لیا، مگر مالکن جاگ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی، ویسے ہی جیسے وہ مجھے پہلے مسکرا کر دیکھتی تھی۔ میں نے بچے کو باہوں میں چھپا لیا۔ مالکن نے بچے کو میری باہوں میں دیکھ لیا، تبھی وہ کہنے لگی، تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ مالکن نے پھر مجھ سے پوچھا، تم یہ سب اپنے مالک کے کہنے پر کر رہے ہو کیا؟ میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ مالکن نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ آدمی بہت ظالم ہے، میں بھی تمہارے بستر میں اس کے کہنے پر گئی تھی، مگر اب یہ آدمی مکر گیا ہے، اب اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اپنا نام سن کر میں چونک گیا۔ میرے بستر میں؟ اور آپ؟ میری حیرانی دیکھ کر مالکن نے کہا، تمہارا مالک اس بچے کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، لیکن تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم تو اس بچے کے باپ ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں معمولی نوکر اس بچے کا باپ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے مالکن سے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہیں، اسی لیے آپ نے مجھے اس بچے کا باپ بنا دیا تاکہ میں اسے زندہ چھوڑ دوں۔ میں معمولی سے نوکر ہوں، میں نے تو آپ کو کبھی چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر مالکن ہنسنے لگی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ نہر میں مت پھینکنا، کیونکہ اس بچے کا باپ تمہارا مالک نہیں بلکہ تم ہو، کیونکہ تم نے مجھے کبھی نہیں چھوا تھا، مگر میں کئی راتوں تک تمہاری بیوی بن کر تمہارے گھر میں رہ چکی ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا وہ میرا خواب نہیں تھا؟ تو مجھے بستر میں یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ مالکن تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، میرے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں حیران تھا، اتنی خوبصورت مالکن کو میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بات میں نے مالکن سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں خوبصورت تھی مگر غریب گھر میں جنم لیا، میں تمہارے مالک کے آفس میں معمولی سی ملازمہ تھی، اسی لیے مجھے امیر ہونے کی خواہش تھی۔
جب تمہارے مالک نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میں فوراً ہاں کرتی، کہ میں جلد از جلد امیر ہونا چاہتی تھی۔ تمہارے مالک سے شادی کے بعد میری یہ خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہارے مالک میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے میرے کہنے پر بہت علاج کرائے، مگر کوئی ڈاکٹر اسے اتنی دولت کے باوجود یہ خوشی نہ دے سکا۔ میں ماں بن سکتی تھی، اس لیے تمہارے مالک نے ایک پلان بنایا۔ اسے ہر حال میں اپنی دولت کا وارث چاہیے تھا، اسی لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس نے اپنے نوکر کے ذریعے ایک گندا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے وہ نوکر رکھنے سے پہلے اس کے ٹیسٹ لیتا تھا تاکہ وہ پہلے سے جان سکے کہ اس نوکر میں باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں۔ مالکن کی بات سن کر میں چونک گیا، مگر میں چپ رہا۔ مالکن مجھے بتانے لگی، اس کام کے لیے تمہارے مالک نے کئی ملازم رکھے، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آیا ایسا جسے میں پیار کے قابل سمجھوں، اسی لیے ہم نے کئی نوکر بدلے۔ آخرکار تم آئے۔ تم وہ پہلے بندے تھے جو پہلی نظر میں مجھے اچھے لگے۔ تمہارے ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے تو ہم نے تمہیں نوکر رکھ لیا۔ یہ سن کر میں نے مالکن کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ میرے پاس کب آتی تھی؟ یہ سن کر مالکن ہنس دی اور کہا، تمہارے مالک نے اتنا اچھا منصوبہ بنایا کہ کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ تمہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تب مالکن نے مجھے ساری بات بتائی۔ مالک مالکن کو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا اور خود میری بیوی کو بے ہوش کر کے دوسرے کمرے میں چھپا دیتا تھا اور گھر کا پہرا دیتا تھا تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب تک مالکن امید سے نہیں ہوئی وہ مجھے تمہارے پاس بھیجتا رہا اور کسی کو پتہ چلنے کے پہلے صبح منہ اندھیرے مجھے گھر واپس لے جاتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں امید سے تھی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹرز کی بات کو جھوٹا کر دیا تھا۔ وہ سب کو خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں مالکن کی بات سن کر حیران اور پریشان تھا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی نوکر کے پاس کیسے بھیج سکتا تھا؟ کوئی اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ مگر یہ بات نہ مالکن سے پوچھ سکتا تھا اور نہ ہی مالک سے، مگر ان دونوں نے مجھے پیسے دے کر اپنا کھلونا بنا لیا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، مگر مالکن اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا۔ مالکن اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، مگر تمہارے مالک کا سارا منصوبہ اس وقت ناکام ہو گیا جب اس نے وارث تو پیدا کر لیا، مگر اس کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ جس پیسے کا اسے وارث چاہیے تھا اس کا دوست لے کر دوسرے ملک فرار ہو گیا اور وہ ہاتھ ملنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، کاروبار ختم ہو گیا، لہٰذا اسے یہ بچہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مگر میں یہ سن کر چیخ پڑی، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں کہ تمہارے اشاروں پر ناچتی رہوں۔ پہلے تم نے مجھے ایک نوکر کے پاس بچہ پیدا کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ دنیا کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ تم باپ نہیں بن سکتے ہو، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں تم سے طلاق لے لوں گی مگر اس بچے کو نہیں ماروں گی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ دوبارہ یہ بات مجھ سے نہیں کرے گا اور اس بچے کو منحوس سمجھنے کے بجائے اسے اپنا نام دے گا اور اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بچہ کہے گا۔ مگر آج جب اس نے تمہیں یہاں اس بچے کو مارنے کے لیے بھیجا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ وہ خود غرض آدمی تھا۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بچے کو واپس مالکن کے پاس رکھ دیا۔ مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ یہ میرا بچہ ہے اسی لیے نہیں، بلکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کسی اور کا بچہ ہوتا تب بھی میں اسے نہر میں نہ پھینکتا۔ میں چلتا ہوں۔ جب مالک کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، مگر اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس کی ماں ہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ میں باہر جانے لگا تو مالکن نے مجھے روک لیا اور کہا، یہ تمہارا بھی تو بچہ ہے، تم اس کے باپ ہو، اسی لیے اس کی حفاظت تم پر بھی فرض ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی اور کہا، یہ بچہ میرا ہے تو آپ بھی میری بیوی ہوئی، کیا آپ بھی میری پناہ میں آئیں گی؟ یہ سن کر مالکن مسکرانے لگی اور اس نے کہا، دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اسی لیے میں نے ایک برے آدمی سے شادی کر لی تھی جس نے اپنی بیوی کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی نوکر کے پاس بھیجا، اور جب میں نے اس کی عزت رکھ لی مگر اس نے میرے بچے کی جان لینا چاہی اور کہا کہ یہ بچہ منحوس ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کا کاروبار ڈوب گیا، سارا پیسہ ختم ہونے لگا، اسے ہمارا بچہ منحوس لگنے لگا، اسی لیے اس نے بچے کو نہر میں پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میں نے مالکن کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا آپ اس بچے کی خاطر ایک معمولی نوکر کے ساتھ رہ لیں گی؟ یہ سن کر مالکن نے کہا، تم غریب ضرور ہو مگر تمہارا دل بہت بڑا ہے، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارا بچہ زندہ رہے۔
پھر مالکن نے مالک سے طلاق لے لی اور ہم اسی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ وہ گھر مالکن نے اپنے نام کروا لیا تھا۔